سے سنیں. آپ کا کل بالکل جو میں نے خان صاحب نے آپ کو کہا تھا نا کہ غداری کا وہ جو آپ نے ہیش ٹیگ کر کے کرنا ہے, اتنے لوگوں کا فون آیا ہوا تھا کہ آپ کا سوشل میڈیا بہت ایکٹیو تھا اور ایک ہفتے سے بالکل ایکٹیو نہیں ہے. تو کیوں ہے بیٹا؟ آج کل تو آپ لوگوں کو بہت ایکٹیو ہونا ہے. یہ جیسے علیم خان ہے, ایسے کتنے بھی لوگ ہیں جو بہت آ کے میرے خان صاحب کے حوالے سے بولیں گے, ٹھیک ہے. انہوں نے آگے اس سے بھی زیادہ کان ڈالنا ہے. وہ جو میری ساتھ بچی ہے فراؤز کے, اتنا کان ڈالنا ہے, لوگوں کی گواہی بھی دیں گے. آپ نے اس کا کوئی ایشو نہیں بنانا, ان سب کو لنک کر دینا ہے غداری کے ساتھ. تحریک انصاف کے سوشل میڈیا سیل کے انچارج اور مبینہ آڈیو اسکینڈل کے کردار ارسلان خالد کو پنجاب حکومت کا انفارمیشن ٹیکنالوجی کا معاون خصوصی بنا دیا گیا. راجہ آصف سے 10 دن میں ہی آئی ٹی کی وزارت واپس لے کر ارسلان خالد کو ذمہ داریاں سونپ دی گئی. ارسلان خالد کی چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی اہلیہ کے ساتھ مبینہ آڈیو ٹیپ منظر عام پر آئی تھی, جس میں بشرا بی بی انہیں سوشل میڈیا کو متحرک کرنے پر زور دے رہی ہے اور انہیں کہہ رہی تھی کہ عمران خان اور ان کے خلاف ہونے والی تنقید کو غداری کے ساتھ لنک کر دیں. وفاقی کابینہ کل اپنے اجلاس میں القادر ٹرسٹ اور فرا گوگی کو منتقل ہونے والی زمین کے معاملے پر غور کرے گی. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے الزام لگایا تھا کہ القادر ٹرسٹ اور فرا گوگی کو 458 کنال اراضی منتقل کی گئی. اخبار دی نیوز نے اپنی رپورٹ میں بتایا تھا کہ القادر ٹرسٹ نے القادر یونیورسٹی کا منصوبہ بنایا. اس کے ٹرسٹی اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان تھے. ان کی اہلیہ بشرا بی بی, زلفی بخاری اور بابر اعوان بھی ٹرسٹی تھے. بعد میں زلفی بخاری اور بابر اعوان کو نکال کر بشرا بی بی کی دوست فرا گوگی کو بھی ٹرسٹی بنا دیا گیا. ٹرسٹ کو ایک پراپرٹی ٹائکون نے یونیورسٹی بنانے کے لیے جنگل کی تحصیل سہاوا کے موضع بکرالا میں 458 کنال زمین دی. زمین کے حصول کے لیے معاہدے پر دستخط عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی نے کیے. یونیورسٹی میں صرف 37 طلبہ نے داخلہ لیا, جبکہ اسے صرف 2021 میں 18 کروڑ روپے کی عطیات ملے. وفاقی کابینہ کے کل ہونے والے اجلاس میں 35 ادویات کی قیمتوں میں اضافے پر بھی غور کیا جائے گا. نواز شریف کو لانے کی کوشش ہے ستمبر کی آخر میں. آج بھی نواز شریف کو نکال کر اس کو لانے والے سب کچھ سامنے آنے کے بعد بھی کچھ نہ سیکھیں گے. کچھ لوگ آج بھی اس کی ڈوریاں ہلا رہے ہیں, ہمیں سب معلوم ہے. یہ پاکستان کے عوام ڈاکٹر ہیں, انہوں نے فیصلہ دیا ہے کہ اب ہماری بس ہو گئی ہے اور نواز شریف ستمبر میں پاکستان اس قوم کی نمائندگی کے لیے آ رہے ہیں. نواز شریف قوم کی نمائندگی کرنے ستمبر میں پاکستان آ رہے ہیں. عمران خان کے دعووں کے بعد وفاقی وزیر جاوید لطیف نے بھی کہہ دیا, کہا عوام ڈاکٹر ہیں, عوام نے فیصلہ دے دیا, نواز شریف واپس آ جائیں. پریس کانفرنس میں یہ بھی سنا دیا کہ نواز شریف کو جیل نہیں جانے دیں گے, ایسا استقبال کریں گے کہ سب دیکھیں گے. وفاقی وزیر نے کہا کہ کچھ لوگ آج بھی عمران خان کی ڈوریاں ہلا رہے ہیں, ہمیں سب معلوم ہے. عمران خان کو لانے والے سب کچھ سامنے آنے کے بعد بھی کچھ نہ سیکھیں گے. یہ مجرم اکیلا نہیں, اس کے ساتھ ثاقب نثار مرکزی کردار ہے. وزارتیں ملنے کے 10 دن بعد ہی پنجاب کابینہ میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں, متعدد وزیروں کے محکمے تبدیل کر دیے گئے. یاسمین راشد سے پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کا محکمہ لے کر محمد اختر کو دے دیا گیا. راجہ یاسر ہمایوں سے IT کا محکمہ لے لیا گیا. اب ان کے پاس صرف اعلیٰ تعلیم کا محکمہ ہے. راجہ بشارت سے پبلک پروسیکیوشن کا محکمہ واپس لے لیا گیا. انہیں اب پارلیمانی امور اور ماحولیات کے محکمے دیے گئے ہیں. مصدق عباسی سے اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کا محکمہ لے کر انہیں پبلک پروسیکیوشن کا محکمہ دے دیا گیا. پرویز الہی کی وزارت اعلیٰ سنبھالنے کے بعد کابینہ کو 5 اگست کو ہی محکمے دے دیے گئے تھے. شہباز شریف کا یہ کہنا کہ آپ میثاق جمہوریت کو آپ پولیٹیکل فریم ورک ہے اس کے اوپر چھوڑیں, الیکشن کو چھوڑیں اور معیشت کے اوپر بات چیت کر لیں, بالکل احمقانہ بات ہے. اس کی تباہکن معاشی پالیسیاں ہیں, کوئی بھی اس کو سپورٹ نہیں کر سکتا. مریم نواز کا باپ یہاں پہ وزیر اعظم رہ چکا ہے, اس کو کوئی ہاتھ نہ لگائے. کیپٹن صفدر, ریاض فادر, خواجہ آصف تگڑے لوگ ہیں, ان کو کوئی ہاتھ نہ لگائے. فضل الرحمان کے دہشت گرد تنظیموں سے تعلقات ہیں, وہ آپ کے اوپر حملے کروا سکتا ہے, اس کو کوئی ہاتھ نہ لگائے. جو شہباز گل ہے وہ اوورسیز پاکستانی ہے, وہ چونکہ کمزور ہے اس لیے اس کو پکڑ لو. پوری پارٹی جو ہے وہ شہباز گل کے ساتھ کھڑی ہے.
शहबाज शरीफ की मिसाक के मैशत की पेशकश बिल्कुल अहमकाना है। तहरीक इंसाफ इसे मुस्तरद करती है। आपकी मुआशी पॉलिसीज को सपोर्ट करना जहालत होगी। तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी का वज़ीर आज़म की पेशकश पर जवाब, कहा हुकूमत से सिर्फ आम इंतखाबात के फ्रेमवर्क पर बात हो सकती है, इसके अलावा किसी चीज पर बात नहीं होगी। हुकूमत इंतखाबात इसलिए नहीं करवा रही कि इमरान जीत जाएगा तो फिर मार्शल लॉ लगा देंगे। शहबाज गिल पर जो इल्जामात हैं इसके मुकाबले में नवाज शरीफ, मरियम नवाज, फजलुर रहमान के बयानात कहीं ज्यादा हैं, लेकिन क्योंकि शहबाज गिल कमजोर है इसीलिए उसे पकड़ लिया। पूरी पार्टी शहबाज गिल के पीछे खड़ी है। शहबाज गिल का मजीद जिस्मानी रिमांड लेकर क्या करना है, कायम मुकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सवाल। एडवोकेट जनरल ने बताया कि शहबाज गिल ने बयान में मुल्क के एक इदारे को टारगेट किया। लैपटॉप, मुख्तलिफ डिवाइसेज अभी नहीं मिली, वो रिकवर करनी है। अदालत ने नोटिस जारी करते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी। इदारों में बगावत पर उकसाने के मुकदमे में गिरफ्तार इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल जुडिशियल रिमांड पर अदियाला जेल में हैं। शहबाज गिल ने अपने खिलाफ मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी। शहबाज गिल से मुलाकात के लिए तहरीक इंसाफ के वक्त की अदियाला जेल आमद। मीडिया से गुफ्तगू में आमिर डोगर ने कहा कि राना सनाउल्लाह के हुक्म पर मुलाकात नहीं होने दी गई। उमर अयूब ने कहा कि सच्चा है शहबाज गिल पर तशद्दुद किया गया है। शहबाज गिल का पिंस में तिब्बी मुआयना भी किया जाए। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी अता तारड़ की हिफाजती जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया। अता तारड़ के खिलाफ 25 मई को पीटीआई कारकुनान पर तशद्दुद का मुकदमा दर्ज है। पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए रिहाइशगाह पर छापा मारा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अता तारड़ ने कहा कि पुरतशद्दुद जत्थों को रोकना रियासत का काम होता है। सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने से रोकने वाले के खिलाफ कैसे कार्रवाई होगी। इमरान खान खुद 9 सीटों से इसलिए खड़ा हो रहा है कि उसे पार्टी के दीगर लोगों पर एतबार नहीं। एनए 31 पेशावर से एएनपी के उम्मीदवार रहनुमा गुलाम अहमद बिलौर की पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के सदर नजमुद्दीन खान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा एक आदमी 9 नशिस्तें जीत जाए तो आखिर में 8 नशिस्तों का क्या होगा। इमरान खान की जंग आजादी के लिए नहीं, कुर्सी के लिए है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीपी रहनुमा का एनए 31 पर गुलाम अहमद बिलौर की हिमायत का ऐलान। कहा पीपल्स पार्टी का हर कारकुन बिलौर के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहेगा। करें इधर भी एंटरटेनमेंट मुफ्त में मिल जाती है, लोगों को पता नहीं बड़े सिंगर्स आ जाते हैं, वो गाना बजाना करते हैं और उसके बाद हमें बड़ी सबक हासिल होते हैं कि हम आज़ाद नहीं है। कायदे आज़म ने 75 साल पहले स्कूल के लिए कुछ नहीं किया था, आज़ादी हमें मिलने जा रही है। नए नए सबक हम हिस्ट्री के पढ़ते हैं। हमें वो साइंस भी पढ़ा चुके हैं कि स्पीड लाइट की स्पीड पर ट्रेन चलाएंगे 1,86,000 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से। हमें जोग्राफिया भी बताते हैं, जापान और जर्मनी की तरह से मिला। नई नई बातें सुनने के लिए लोग आते हैं। इमरान खान आए, कराची में मेला लगाए, इनके जलसों से लोगों को तफरीह मिल जाती है। वज़ीर आला सिंध का तन चेयरमैन पीटीआई के हकीकी आज़ादी दिलाने के दावों पर भी कड़ी तनकीद। कहा क्यों गुलाम बना रहे हो हम सबको। हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां और जानें दी हैं इस आज़ादी के लिए। क्या कायदे आज़म ने 75 साल पहले आज़ादी नहीं दिलाई। शेख रशीद ने भी लंदन की राह ले ली। दुबई आमद पर कहा कि 18 अगस्त को लंदन भी जाना चाहता हूँ। रावलपिंडी में पीटीआई का जलसा ना हुआ तो लंदन रवाना हो जाऊंगा। नवाज शरीफ आए ना आए, अहल हो या ना अहल, कोई फर्क नहीं पड़ता। कौम को समझ है कि नवाज शरीफ और जरदारी की बीमारी भागने का बहाना होती है। शहबाज शरीफ मिसाकी मईशत की बजाय मिसाकी जमहूरियत करें। शिफाफ इलेक्शन की तारीख तय करें और फैसला कौम पर छोड़ दें। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहदे की तमाम रुकावटें दूर। पाकिस्तान ने मुआहदे पर इजहार आमादगी का खत IMF को भिजवा दिया। वजारत खजाना हुकाम का कहना है कि IMF पाकिस्तान की तरफ से फराहम करदा डेटा का जायजा लेगा। लेटर के जायजे के बाद IMF आज ही पाकिस्तान को मुआहदे का हतमी मुसवदा भिजवाएगा। जायजे के बाद कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक और वजीर खजाना हतमी मुसवदे पर दस्तखत करेंगे। जराये का कहना है कि IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 29 अगस्त को होने का इम्कान है।
सियासी बेयकीनी कम होने, IMF में मुआहदे की उम्मीदें रोशन होने से रुपया डॉलर के मुकाबले में मजबूत होने लगा। डॉलर बुलंद तरीन कीमत 239 रुपये 94 पैसे से 213 रुपये पर आ गया। आज इंटरबैंक में कारोबार के इख्तिताम पर $1 213 रुपये 98 पैसे का हो गया। 1 रुपये 51 पैसे सस्ता हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपये सस्ता होकर 210 रुपये का हो गया। हाल ही अरसे में डॉलर का भाव 11% नीचे आया है। बैनुल अक़वामी सतह पर डॉलर के मुकाबले में इंडियन रुपया 7%, बांग्लादेशी टका 12.5%, यूरो 17% और पाकिस्तानी रुपया 33% नीचे आए थे। लेकिन सिर्फ पाकिस्तानी रुपये की डॉलर के मुकाबले में कीमत बेहतर हुई है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मुस्बत रुझान, 100 इंडेक्स में 764 पॉइंट्स इजाफे के साथ 43,621 पॉइंट्स पर बंद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि ज़राअत हमारे मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। हुकूमत ज़राअत के शोबे में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खुसूसी तवज्जो देगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एग्रीकल्चर टास्क फोर्स का एक अहम इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर आज़म ने ज़राई शोबे के मसाइल के हल के लिए 8 वर्किंग ग्रुप्स बनाने की हिदायत की। ये वर्किंग ग्रुप्स खुदरी तेल, गंदम, कपास, एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग, ज़राई रिसर्च, क्लाइमेट, स्मार्ट एग्रीकल्चर और वाटर मैनेजमेंट पर बनाए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने किसानों को आसान कर्जों की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए फौरी तौर पर इक़दाम करने की हिदायत की। सुलेमान की पहाड़ी सिलसिले से सैलाबी रेले बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब दाखिल हो गए। मूसा खेल, दुकी, बारखान, कोलू में सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही। मूसा खेल में सैलाबी रेलों से 100 से ज्यादा मकानात गिर गए। 9 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मियों को निकाल लिया गया। कई लापता हो गए। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक हजारों मवेशी बह चुके हैं। तहसील गर्ग में 2 डैम टूट गए। सड़कें और पुल बह जाने से मूसा खेल का दीगर इलाकों से जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। दरिया लहरी से आने वाले सैलाबी रेले ने लहरी और गिरदोनवाह में तबाही मचा दी। सिद्दी जैकबाबाद रेलवे ट्रैक जेरेआब ट्रेनों को मुख्तलिफ स्टेशन पर रोक दिया गया। दरियाई लहरी का सैलाबी रेला नसीराबाद में भी दाखिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सैलाब से मुतासरा खानदानों को 3 दिन के अंदर इमदाद फराहम करने की हिदायत। इमदादी रकम में भी 20,000 का इजाफा करके 50,000 रुपये फौरी देने का ऐलान। इमदादी रकूम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए दी जाएगी। सैलाब नुकसानात के तखमीनी के लिए सूबों के साथ मुश्तरका सर्वे 3 हफ्तों में मुकम्मल करने की हिदायत। राजनपुर में बारिशों से बरसाती नदी नालों में तूफानी नहर का पुल टूटने से दाजिल का जामपुर से जमीनी राबता मुनक़ता। डीजी खान में वह नदी से 3 लाशें मिली हैं। लाशें बलूचिस्तान के जिला मूसा खेल से रेले में बहकर आईं। नारोवाल में भारत ने नाला देख और दरिया ओश में पानी छोड़ दिया। नाला देख में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरिया चिनाब में तूफानी से झंग के 5 देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। हजारों एकड़ अराजी पर काश्त फसलें मुतासिर। छठा की साहिली पट्टी पर बारिश से मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब। मुतासरीन ने केटी बंदर के किनारे मछली के खेत में पनाह ले रखी है। बादलों ने कराची को निशाने पर रख दिया। मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से हल्की और तेज बारिश। कल से 18 अगस्त के दौरान तेज बारिशों का सिलसिला दोबारा शुरू होने की पेशगोई। कल रात गए तेज बारिश का इम्कान। मलीर नदी का पानी गुजरने के बायस कोरंगी कॉजवे रोड अब तक बंद। शहरियों ने हिदायत नजरअंदाज कर दी। मोटरसाइकिलों पर और पैदल रेले से गुजर रहे हैं। 2 रोज पहले बहने वाली कई मोटरसाइकिलें निकाल ली गई। दिन में बार बार कई घंटे लगातार लोड शेडिंग कराची वालों के लिए अजाब बन गई। काम धंधा ठप होकर रह गया। मुल्क के दीगर शहरों में भी 8 से 10 घंटे बिजली की बंदिश से आवाम परेशान। वजारत तवानाई दावों के बावजूद पैदावार न बढ़ा सकी। अब भी किलत 5,500 मेगावाट। सितंबर के तीसरे हफ्ते बदतर सूरत हाल जारी रहने का खदशा।
لاہور کے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش. جوہر ٹاؤن میں 101 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی جا چکی. راولپنڈی اسلام آباد میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش. محکمہ موسمیات نے 16 اگست سے راولپنڈی میں موسلادھار بارشوں کا امکان ظاہر کر دیا. وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ. پاکستان اور سعودی عرب کے مابین سرمایہ کاری, توانائی اور تجارت کے شعبوں میں باہمی تعاون کو مزید تیز کرنے پر اتفاق. سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی. ولی عہد سعودی عرب کی وزیر اعظم پاکستان اور پاکستانی قوم کو 75ویں یوم آزادی پر مبارکباد. وزیر مملکت برائے خزانہ عائشہ غوث پاشا نے کہا کہ سعودی عرب سے 10 ماہ میں $1 ارب مالیت کا تیل مؤخر ادائیگیوں پر ملے گا. سعودی عرب سے سیف ڈپازٹ میں توسیع کے لیے معاہدہ جلد ہو جائے گا. وزارت خزانہ کے ذرائع کہتے ہیں کہ $3 ارب سیف ڈپازٹ کی مدت میں توسیع دسمبر 2023 تک کی جائے گی. سیف ڈپازٹ پر 3% کی شرح سے سود عائد ہوگا. اگر پاکستان کو ڈیفالٹ کا خطرہ ہوا تو رقم سعودی عرب کو فوری واپس کرنا ہوگی. بطور سیف ڈپازٹ جمع رقم کسی مقصد کے لیے خرچ نہیں کی جا سکے گی. چینی ورکرز کے ویزا کے حصول میں تمام رکاوٹیں کو فوری حل کیا جائے. غیر ملکی سرمایہ کاری میں حائل رکاوٹیں دور کی جائیں. وزیر اعظم نے بیرونی سرمایہ کار کمپنیز کے مسائل کے حل کے لیے کمیٹی قائم کر دی. اجلاس میں وزیر اعظم کو توانائی, انفراسٹرکچر, ریلوے, پورٹ انفراسٹرکچر کے منصوبوں پر بریفنگ دی گئی. بتایا گیا کہ پہلے مرحلے میں فوری طور پر $1 سے $2 ارب کی سرمایہ کاری متوقع ہے. منصوبوں سے 45,000 سے زائد روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے. قومی اسمبلی اجلاس میں غیر ملکی ریاستوں سے تجارت اور کاروباری تعلقات کے فروغ کے لیے بین الحکومتی تجارتی لین دین کا بل منظور کر لیا گیا. قومی اسمبلی سے پاکستان ٹوبیکو آرڈیننس 1968 ترمیمی بل بھی متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا. عالمی مارکیٹ میں امریکی خام تیل کی قیمت مزید 5.2% کم ہو کر $87 فی بیرل ہو گئی. برینٹ کی قیمت بھی 5% کم ہو کر $93 فی بیرل پر ہو گئی. ماہرین کے مطابق تیل کی عالمی قیمتوں میں حالیہ کمی ایران سے ایٹمی معاہدے کے امکانات اور چین میں معاشی سست رفتاری کی اطلاعات کی وجہ سے ہوئی. کیا 25 مئی کو لاہور میں سانحہ جلیانوالہ باغ ہوا تھا جو پرویز الہی نے شور مچایا ہوا ہے؟ رہنما نون لیگ ملک محمد احمد خان کی تنقید. کہا 25 مئی کے واقعات پر مسلم لیگ نون معذرت خواہ نہیں ہے. ریاست نے اپنی ریٹ قائم کی تھی, قومی املاک کو تحفظ دیا تھا. شر پسندوں کے خلاف مزاحمت کرنے والے پولیس حکام کو تمغے دینے چاہیے. مسلم لیگ آپ کے رہنما سینیٹر کامل علی آغا نے کہا ہے کہ توشہ خانہ کیس اگر عمران خان کے لیے خطرہ ہے تو نواز شریف اور آصف زرداری کے لیے اس سے بڑا خطرہ ہے. جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف اور آصف زرداری نے توشہ خانہ سے زیادہ مالیت کے تحائف حاصل کیے. عمران خان کو صرف انگوٹھیوں اور گھڑی کا کیس ہے. لاہور میں بصارت سے محروم افراد کا گلبرگ میں وزیر اعلیٰ پرویز الہی کے گھر کے باہر احتجاج. ظہور الہی روڈ پر ٹریفک بلاک کر دی. مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ ڈسپیرٹی الاؤنس بڑھایا جائے. خصوصی کنوینس الاؤنس 2000 سے 10,000 روپے کیا جائے. وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کا صوبے کے تمام اداروں میں خصوصی افراد کے لیے خصوصی مراد کا اعلان. 10,000 روپے ماہانہ کنوینس الاؤنس ملے گا. معذور افراد کے لیے 650 سے زائد خالی اسامیہ پر فوری بھرتی کا اعلان بھی کیا گیا. وفاقی وزیر شاہد مری نے کہا ہے کہ پیسے کی طاقت پر عمران خان کی زبان لمبی ہو گئی. شہباز گل کا بیانیہ عمران خان کا بیانیہ ہے. ریاست عمران خان کی 2014 سے 2018 تک کی فارن فنڈنگ منظر عام پر لائے. عمران خان خود کو آئین اور قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں. مظفر گڑھ کے علاقے جتوئی میں ماں بیٹی اور نواسے پر تیزاب سے حملہ. تینوں گھر کے صحن میں سوئے ہوئے تھے. ملزم گرفتار. متاثرہ خاتون کا کہنا ہے کہ ملزم کو شک تھا کہ اس کے بیٹے نے ملزم کی دکان کو آگ لگائی. لکی مروت میں پارک میں جھولا جھولنے والی خواتین کی ویڈیو بنانے والے نوجوان کے خلاف مقدمہ درج. پولیس کے مطابق خواتین گزشتہ روز بچوں کو لے کر پارک آئی تھی. ایک نوجوان ان کی ویڈیوز بناتا رہا. ارد گرد کھڑے لوگ آوازیں کستے رہے. پارک انتظامیہ کا کہنا ہے کہ خواتین کے لیے پارک میں علیحدہ پورشن ہے. جب خواتین جھولے میں سوار ہوئی تو اس جھولے میں مردوں کا داخلہ ممنوع تھا.
لاہور میں کورونا کی شرح ابھی تقریباً 6%. ایک دن میں 174 نئے کیسز. ملک میں کورونا کے مزید 2 مریض انتقال کر گئے. 24 گھنٹوں میں 450 سے زائد نئے کیسز سامنے آئے. شرح 2.5% سے زائد رہی. سیکیورٹی فورسز کا جنوبی وزیرستان کے علاقے میر علی میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر آپریشن فائرنگ کے تبادلے میں ایک دہشت گرد ہلاک. ISPR کے مطابق مارا گیا دہشت گرد. فورسز کے خلاف کارروائیوں اور معصوم شہریوں کے قتل میں ملوث. قبضے سے اسلحہ اور گولیاں برآمد. پاکستان میں اگست کے مہینے میں 2 شہروں کے سیوریج سیمپل میں پولیو وائرس کی تصدیق. حکام انسداد پولیو مہم کا کہنا ہے کہ پہلی مرتبہ بہاولپور کے سیوریج سیمپل میں پولیو وائرس پایا گیا. راولپنڈی کے سیوریج سیمپل میں بھی وائلڈ پولیو وائرس 1 پایا گیا. پچھلے ماہ پاکستان کے 7 شہروں کے سیوریج سیمپلز میں پولیو وائرس پایا گیا تھا. حکام انسداد پولیو کا کہنا ہے کہ پاکستان کے 8 شہروں کے سیوریج میں پولیو وائرس کا پایا جانا خطرے کی گھنٹی ہے. اگست 2020 میں بھارت میں قتل کیے گئے 11 پاکستانی ہندوؤں کے قتل کے خلاف سندھ کے کئی شہروں میں احتجاج. پاکستان مائنورٹی فرنٹ سمیت ہندو اور مسیحی برادری کی کال پر کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، عمرکوٹ، سنگھ اور مٹھی میں مظاہرے. مظاہرین کا وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے بھارتی قاتلوں کی گرفتاری کے لیے کردار ادا کرنے کا مطالبہ. مظاہرین کا کہنا تھا کہ قتل ہونے والے 11 پاکستانی ہندوؤں کو رو کے لیے کام کروانے پر اکسایا گیا تھا. اجتماعی قتل کی واردات پر بھارتی حکومت نے اب تک کوئی کارروائی نہیں کی. بھارت کی یوم آزادی پر مقبوضہ آبادی اور آزاد کشمیر میں یوم سیاہ. مقبوضہ کشمیر میں حریت کانفرنس کی کال پر ہڑتال. سیاہ پرچم لہرا دیے گئے. مظاہروں کی کال. مظفر آباد اور میرپور سمیت آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بھارت کے خلاف احتجاجی مظاہرے اور ریلیاں. میانمار کی سیاسی رہنما آنگ سان سوچی کو کرپشن کے الزام میں 6 سال کی قید کی سزا سنا دی گئی. میانمار میں فوجی بغاوت کے بعد زیر حراست سوچی کو اس سے پہلے حکومت کے خلاف بغاوت پر اکسانے اور کورونا وائرس سے متعلق قواعد کی خلاف ورزی پر دسمبر 2021 میں 4 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی. آنگ سان سوچی کو مجموعی طور پر 11 مختلف الزامات کا سامنا ہے. پاکستان اور نیدرلینڈز کے ون ڈے سیریز کا پہلا ون ڈے میچ کل کھیلا جائے گا. قومی ٹیم نے آج انڈور پریکٹس کی. کپتان بابر اعظم کا کہنا ہے کہ پہلی مرتبہ نیدرلینڈ سیریز کھیلنے کے لیے آنے پر بہت خوش ہیں. سیریز اس خطے میں کرکٹ کے فروغ کا سبب بنے گی. سیریز کے تمام میچز پاکستان کا پہلا اسپورٹس چینل جیو سپر براہ راست نشر کرے گا. کشمیر پریمیئر لیگ میں جموں جہانباز نے دلچسپ مقابلے کے بعد اوورسیز وارئرز کو 5 وکٹ سے ہرا دیا. آج کے دوسرے میچ میں باغ اسٹالیئنز کا میرپور رائلز کو جیت کے لیے 190 رنز کا ہدف. ایونٹ کے تمام میچز جیو سپر سے براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں. وہ کوئی عام بندہ نہیں، سردار جٹ کا پسر مولا جٹے. سردار جٹ کا احساس کوریج میں باہر آ گئے. پہلی باری دست پہ کابڑے ایک شیر آیا ہے. اور ہدایت کار بلال اشاری، پروڈیوسر امارہ حکمت اور جیو فلمز کی ایکشن سے بھرپور فلم دی لیجنڈ آف مولا جٹ کا ٹریلر ریلیز کر دیا گیا. ٹریلر نے ہر طرف دھوم مچا دی. پاکستان کی مہنگی ترین فلم کو لاشاری فلمز، انسائکلو میڈیا اور ٹرپل اے موشن پکچرز کے بینر تلے تخلیق کیا گیا ہے. جیو فلمز کے اشتراک سے یہ فلم 13 اکتوبر کو ملک اور بیرون ملک ایک ساتھ ریلیز کی جائے گی.